السلام علیکم ناظرین، مولانا طارق جمیل کے مزید بیان سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ شکریہ۔ شرابنے بھی تھی، جوانی کھیلا تھا، تکبر کیا تھا، تکبر انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، یہ مٹی میں آؤ۔ جب کوئی انسان تکبر کرتا ہے تو اللہ کی نظر میں کتے اور خنزیر سے نیچے چلا جاتا ہے۔ احون علی اللہ من کلب او خنزیر، اور جب کوئی آدمی بچتا ہے اللہ اٹھا کے عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ ہاں پھر کہے گا این الملوک، بادشاہ کدھر ہے؟ پھر لگائے گا این الجبارون، وہ ظالم کدھر ہیں؟ کھوپڑیوں کے مینار بنانے والے سکندر، تیمور، چنگیز کدھر ہیں؟ این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ پھر اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ کون بادشاہ ہے؟ کوئی ہے ہی جواب دے تو کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی۔ میرے عزیزو، اس دنیا کو اللہ نے مٹا کے پھر بنانا ہے۔ پھر سنو، اب اللہ کہے گا ہائے انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها۔ سنو اے کائنات، انسان تو مرے پڑے، روحیں بے ہوش، روح نہیں مرتی، روح شفٹ ہوتی ہے، بدن مرتا ہے، لیکن جب قیامت کا دھماکہ ہوگا روحیں بے ہوش، جسم پارا پارا۔ سنو، میں ہوں جس نے دنیا کو بنایا اور میں نے ہی مٹایا اور میں ہی زندہ کروں گا۔ اللہ انبتکم من الارض نباتا، تمہیں اللہ نے زمین سے نکالا، ثم یعیدکم فیہا، پھر تمہیں اس میں لوٹائے گا، ثم یخرجکم اخراجا، پھر تمہیں اسے زمین سے باہر نکالے گا۔ میرے عزیزو، آپ ہماری جوان نسل ہو، جن راہوں پہ چلو چلو اللہ کے واسطے، آخرت برباد کر کے نہیں، آخرت پوجا ہواؤں میں اڑ جاؤ، پانیوں کا سینہ چیر دو، سمندر کی تہ میں اتر جاؤ، زمین کے سینے میں سوراخ کر دو، اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے خلاؤں سے جا ٹکراؤ، چاند تاروں سے باتیں کرو۔ اللہ نے نہیں روکا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ پاگلو تمہارے لیے ہے، ہاں ایک کام کرنا، ایک کام کرنا، ایک کام کرنا، اللہ کو ناراض نہ کرنا، اللہ کو ناراض نہ کرنا، آخرت کا سودا نہ کرنا، آخرت کو ختم نہ کرنا، کہ دنیا جتنی جمع کرو، جتنی بنا لو، موت تمہارے پیچھے ہے۔ کیا لڑ سکتے ہو؟ کیا اسرائیل سے پنجے ملا سکتے ہو؟ موت کی آہنی پنجوں سے گردن چھڑا سکتے ہو؟ منکر نکیر سے بھاگ سکتے ہو؟ اللہ کی پکڑ سے نکل سکتے ہو؟ زمین آسمان کے وسعتوں سے پار جا سکتے ہو؟ نہیں۔ جب نہیں تو کرو کیا؟ آؤ میرے عزیزو، اللہ کو راضی کر، اللہ کو راضی کر، اللہ کو راضی کر، کہ ایک دن اللہ نے کھڑا کر دینا ہے۔ پھر ایک اور آواز آئے گی، ثم نفخ فیہ اخری، میں نے پہلے آواز سنائی، پہلا دھماکہ، ابھی آواز ہے دوسرا دھماکہ، ثم نفخ فیہ اخری فاذا ہم قیام ینظرون، پھر ایک اور آواز آئے گی۔ پتہ نہیں کتنا زمانہ گزرے گا، اللہ کے نبی نے بھی نہیں بتایا، اللہ نے بھی نہیں بتایا کہ یہ وقفہ کتنا ہوگا۔ چند گھنٹے، چند مہینے، چند سال یا چند ہزار سال، وہ جانے، اس کا رسول جانے۔ لیکن جب اللہ زندہ کرنے کا ارادہ کرے گا تو پہلے اللہ ملائکہ کو زندہ کرے گا، فرشتوں، اسرافیل سور پکڑائے گا، سور کا یہاں سوراخ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ساری روحوں کو ڈال دے گا، ساری ایمان والوں کی روح نورانی ہوگی اور کافر مشرک کی روح کالی ہوگی۔ پھر اس سے پہلے اللہ زمین کو یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، نئی زمین بچھے گی، نئے آسمان بچھیں گے، اللہ زمین پر 40 دن بارش برسائے گا، 40 دن فوار، ہلکی ہلکی بارش کی، بارش سبزہ اگاتی ہے، وہ بارش کیا کرے گی؟ ہماری ہڈیاں اگائے گی، ہڈیاں۔ اور دنیا میں کتنے کھرب آکرب انسانوں کی ہڈیاں ہیں، وہ کیا قادر شہنشاہ ہے، مجال ہے میرا یہ نوخن کہیں اور چلا جائے، یہی مجھے لگائے گا، یہی ہڈی میری واپس کرے گا، میرا ہی دل واپس آئے گا، میری آنکھیں واپس آئیں گی، ڈھانچے بنیں گے، ڈھانچے بنتے جائیں گے، 40 دن میں سب ڈھانچے مکمل، شیر، چیتے، گیدڑ، بھیڑیے، انسان، سب جنات، سب۔ پھر وہ یوں سور اٹھائے گا، اللہ اس میں روحیں ڈالے گا، پھونک مارے گا،
تو ایسے پروانوں کی طرح روحیں نکلیں گی اور ہر انسان کے ناک میں داخل ہوں گی، اور یوں چلتے چلتے جو ہی پاؤں کے انگوٹھے کو روح ٹچ کرے گی، ایک دم قبریں یوں کھلیں گی اور یہ نکلیں گے۔ واقترب الوعد الحق، وہ وعدہ حق قریب آ گیا، اور ایک دم قبریں پھٹیں گی اور وہ نکلیں گے۔ کیسے نکلیں گے؟ ایک دم کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، مر گئے، یہ کس نے اٹھا دیا؟ یہ کون کہیں گے؟ نافرمان، کافر، نافرمان۔ اس کے جواب میں ایمان والے مرد عورت کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہ دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر سنائی تھی۔ ہائے، پھر ہانکا جائے گا، ننگے بدن، کیا مرد کیا عورت، میدان محشر میں سب کو اللہ اکٹھا فرمائے گا۔ پھر سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کپڑے پہنائے گا، پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے پہنائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ سارے نبیوں کو کپڑے پہنائیں گے، پھر بتاؤں، پھر اللہ مؤذن کو کپڑے پہنائے گے، یا جسے تم 2 ٹکے کا نہیں سمجھتے، جو 2 ٹکے کا ملازم ہوتا ہے مؤذن، چوتھے نمبر پر مؤذن کو کپڑے پہنائے جائیں گے، پھر اللہ جسے چاہے گا پہنائے گا۔ علماء ہیں، شہداء ہیں، متقی ہیں، نیک ہیں، عابدات ہیں، عابدین ہیں، مسلمین ہیں، مسلمات ہیں، مومنین ہیں، مومنات ہیں، قانتین ہیں، قانتات ہیں، صابرین ہیں، صابرات ہیں، صادقین ہیں، صادقات ہیں۔ پھر اللہ اس کے بعد جس کو چاہے گا پہنائے گا، اور جس کو چاہے گا مسلسل اللہ تعالیٰ ننگا کھڑا کرے گا۔ آج فیصلے کا دن ہے، وامتاز اليوم ایھا المجرمون، آج میرا اللہ کہے گا مجرم الگ ہو جاؤ۔ آج یزیدی لشکر الگ ہو جائیں اور حسینی لشکر میرے قافلے کے نیچے آ جائیں۔ آج ظالم فرعون، نمرود، حامان، شداد ایک طرف، آج مظلوم، نیک، متقی، عابدات، زاہدات، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، آج میرا عرش کا سایہ ہے۔ اللہ چاہتے تو یہاں بھی کربلائیں روک دیتے، اللہ چاہتے تو یہاں بھی حسین جیسی پاکیزہ ہستیوں کا خون نہ گرتا، گردنیں نہ کٹتی، لیکن یہ کائنات امتحان کی جگہ ہے، یہاں مشقت کی گھاٹیوں سے گزر کر اللہ ملتا ہے۔ سوتے سوتے، کھاتے کھاتے، پیتے پیتے، شرابیں پیتے، زنا کرتے اور مستیاں کرتے کو ہم جنت میں پہنچ جائیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ دار الامتحان ہے، یہاں ایسی پاکیزہ ہستیوں کو نسلوں سمیت سوا ہونا پڑا، نیزوں پہ چڑھنا پڑا، اور یہ امتحان ہے۔ یزید جیسے درندوں کو اللہ نے تخت پہ بٹھا دیا، شمر جیسے درندے حسین جیسی عالی ہستی کے ہونٹوں سے کھیل رہے ہیں، سوا کر رہا ہے، ابن زیاد کے سامنے سر ہے اور یوں چھڑی مار رہا ہے، یہاں منہ کے اوپر چھڑیاں، اور کہتا ہے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا، مرنے کے بعد بھی ایسا کھیلتا ہوا، مسکراتا ہوا چہرہ آج تک نہیں دیکھا۔ حضرت انس کھڑے ہو کر کہا او کم وقت، یا چھڑی نہ مار، میں نے ان ہونٹوں کو دیکھا ہے، نبی کے ہونٹوں نے ان ہونٹوں کو چوما ہوا ہے۔ مشقتوں سے جنت کا راستہ ہے۔ ایک آدمی رشوت میں رشوت لے رہا ہے، ایک آدمی حلال میں پس پس کے دن گزارتا ہے، ایک آدمی اندھا دھند چل رہا ہے، ایک قدم قدم پہ اللہ سے ڈر کے چلتا ہے، ایک آدمی رات کو اللہ کے سامنے رو رہا ہے، ایک شراب کی محفل میں ناچ رہا ہے، برابر نہیں؟ ایک عورت مصلی پہ بیٹھی، ایک گھنگرو باندھ کے ناچ رہی، یہ برابر نہیں؟ ایک نکاح کرتا ہے اور کسی طرف اس کی آنکھ نہیں اٹھتی، ایک نکاح کر کے بھی زنا کرتا ہے، یہ دونوں برابر ہو جائیں؟ یہ امتحان کی جگہ ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ چاہتا تو ایسی کربلائیں قائم نہ ہوتی، لیکن آج آ گیا میرا اللہ، وجاء ربک والملک صفا صفا، وہ اللہ، وہ اس کے فرشتے، وجیء یومئذ بجہنم، وہ اس کی جہنم، وازلفت الجنۃ للمتقین، وہ اس کی جنت، وان منکم الا واردها، وہ پل آ گیا، وہ پل آ گیا، نضع الموازین القسط، وہ ترازو آ گیا، یوں ہل رہا ہے۔ طارق جمیل صاحب تیار ہو جاؤ، بولو یہ خطبے بیان تقریریں کس لیے کرتے تھے، آج جواب دینا ہوگا، لاؤ اچھا برا لاؤ، آج سب تولے جائیں گے، تولی جائیں گے۔ اور عجیب بات بتاؤں، سب سے پہلے کیا تولا جائے گا؟ سب سے پہلے کیا تولا جائے گا؟ سب سے پہلے خامند کا بیوی سے سلوک تولا جائے گا، اور بیوی کا خامند سے سلوک تولا جائے گا۔ نماز بعد میں، روزہ بعد میں، حج زکات عمرے تبلیغ بعد میں، پہلے دیکھو بیوی سے کیا کرتا تھا، تولو، بیوی آ گئی، دیکھو خامند سے کیا کرتی تھی، تولو، اس کے بعد باقی حساب شروع ہوگا۔ پھر اگر نیکیاں کٹ گئیں تو رب ذوالجلال کی قسم، چہرہ کالی رات، جسم پہ کالے لباس آگ کے بنے ہوئے، اور ایک فرشتہ اعلان کرے گا انا فلان ابن فلان قد خفت موازینہ وشقی شقاء لا یسعد بعدہ ابدا، فلاں فلاں کا بیٹا ناکام ہو گیا، نیکیاں کٹ گئیں، فلاں کی بیٹی نیکیاں کٹ گئیں، ناکامی، لگے گا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، بس پھر فرشتے جھپٹا مارے،
कैसे? मुझे देखो, अगर मर्द है तो फरिश्ता यूं पकड़ेगा, कहां से? यहां से नहीं। दुनिया की पुलिस यहां से पकड़ती है, हथकड़ी। अल्लाह की पुलिस कहां से पकड़ेगी? यहां से, यूं हाथ मारेगा यहां, और इस जबड़े को यूं खींचेगा, सारा जबड़ा वहां तक चला जाएगा, और ये कलाबाजियां खाता हुआ गिर कर कहे रहम करो, रहम करो, रहम करो। तो वो कहेगा रहमान ने रहम नहीं किया, मैं कैसे करूं? और औरत को कहां से पकड़ेंगे? मुंह में हाथ नहीं डालेंगे, औरत के मुंह में नहीं, औरत को सर की चोटी से पकड़ेंगे और यूं झटका देंगे। वो हजारों कलाबाजियां खाकर गिर कर कहेगी रहम करो, रहम करो, रहम करो। वो कहेंगे रहमान ने रहम नहीं किया, हम कैसे करें? ओए मेरे अजीजों, मैं अपने दिमाग से नहीं बोल रहा, घड़ घड़ के नहीं बोल रहा, कायनात के नबी की सुना रहा। ये सब कुछ मेरे नबी देख के लाए हैं, देख के बता रहे हैं। मेरे नबी का इल्म किताबी नहीं था, मेरे नबी का इल्म अल्लाह का इल्म था, जो अल्लाह ने बराह रास्त सीने पर उतारा। हलाकत है, तबाही है। कहा कानतिल खादिया, ऐ मौत आजा मुझे मार दे। मा अगना अन्नी मालिया, अरे मेरी दौलत कहां गई? हलक अन्नी सुल्तानिया, मेरी हुकूमत कहां गई? आज किसी काम नहीं है। और अगर नेकियां बढ़ गई, बढ़ गई, बढ़ गई औरत, साथ ही ऐलान होगा फला फला का बेटा, फला फला की बेटी, फतक़लत मवाज़ीनुहु व सईद सआदतन ला यशक़अ बअदहा अबदा, ला तशक़अ बअदहा अबदा। फला फला का बेटा, फला फला की बेटी, नेकियां बढ़ गई, कामयाब हो गया, नेकियां बढ़ गई, कामयाब हो गई, हो गया, अब कभी नाकाम ना होगा, कभी नाकाम ना होगी। इस ऐलान के होते ही अगर पहले से कपड़े पहने हुए पता नहीं है, या पहले से नंगा है पता नहीं है, तो अल्लाह जानता है। अल्लाह कहेंगे कपड़े पहनाओ, मेरे बंदे बंदी को सजाओ, जन्नत के जोड़े लाओ। अब जन्नत के जोड़े तो 130 फुट की हाइट पे सिले हुए, और ये था 5.25 फुट, 5.5 फुट, तो ये यूं निकलेगा, ऐसे इसका कद निकलेगा, ऐसे जैसे क्रेन से डंडा नहीं निकलता, यूं बढ़ते 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 ये बढ़ती 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 130 फुट की हाइट पे जाकर खड़े होंगे, और अल्लाह 100 जोड़े पहनाएगा, और सर पे ताज सजाएगा, और चेहरे पे अपने नूर की तजल्ली डालेगा। और आप भी तो डिग्री लेते हो, आप भी डिग्री लेते हो, तो अल्लाह डिग्री देगा सीधे हाथ में, सीधे हाथ में डिग्री देगा, और जो फेल हो रहे हैं उनके उल्टे हाथ में डिग्री आएगी। उल्टे हाथ वाले कहेंगे या लैतनी लम ऊत किताबिया, हाय ये मेरे हाथ में क्यों आ गई? वलम अदरि मा हिसाबिया, हाय मुझे हिसाब का पता न था। या लैतहा कानतिल क़ादिया, अरे मौत आजा मार दे, नहीं खत्म। और जिसके सीधे हाथ में आएगी वो कहेगा हो उम्क़रऊ किताबिया, नारा मारेगा। कुरान बड़ा खूबसूरत कलाम है, कुरान नारे को लफ्ज बना रहा है। आप लोग जब पास होते हो तो आप नारे नहीं लगाते, छोटा बच्चा खुशी का सबसे ज्यादा इजहार मसरत नारा, बेहंगम आवाज। और जब अल्लाह जन्नत दे दे और जहन्नम से बचाए, ये तो छोटी छोटी डिग्रियां हैं, ये छोटा सा इलेक्शन है, तो नहीं जीते जा जीते, जीत गया तो 4 साल 5 साल, पीछे कहानी खत्म है। तो अब ये राइट हाथ में पेपर आने का मतलब है ओए होए 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 होए, हमेश की जन्नत, हमेश की जिंदगी प्रदान हो जाए। एक नारा लगाए, हो पेपर ऐसे हाथ में, हो जिसके सीधे हाथ, ओ तो सारे क्या उम्मीद दिन होया कि बड़ी देर नाल कहेगा, हाँ ये तो नारा है, कुरान ने उसको लफ्ज बनाया और उसको लफ्ज के साथ जोड़ा, हाँ मुक़रऊ किताबी, वही देखो मेरा पेपर देखो, मेरा पेपर देखो, मेरी डिग्री। तुम्हारी डिग्री का तो पता नहीं नौकरी भी मिलती है नहीं मिलती ना, फिरते हैं कार मीर, कोई पूछता नहीं। इस डिग्रियों में इज्जत सादात भी गई, मीर तक मीर से मादरत के साथ है। तो वो कहेगा ये देखो मेरी डिग्री, मेरी जॉब बन गई, मिल गई, जन्नत मिल गई। इक़राओ किताबिया, वो कहेगी देखो मेरी डिग्री, मेरा पेपर, इक़राओ किताबिया, ये पढ़ो तो सही। तो वो कहेंगे तुम कैसे कामयाब हो गई, तुमने इतना बड़ा पेपर कैसे हल कर लिया? अरे मेरे भाई, अरे मेरी बहन, ये सब कुछ कैसे हुआ? तो जवाब, इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, ओ मेरे भाई, ओ मेरी बहन, मुझे पता था मैंने पेपर देना है, मैंने हिसाब देना है, मैं तैयारी करता रहा, मैं तैयारी करती रही। लाहौर की रंगीनियों ने मुझे धोखे में न डाला, आजमाइश की पट्टियों ने मुझे कुंदन बनाया, ठोकरों ने मुझे इस्तिकामत से नवाजा, लोगों के तानों ने मेरे दिल को और मजबूत किया, जिल्लत के तोग ने मुझे और अल्लाह के करीब किया। आज मेरा पेपर है,
اور یہ میری کامیابی ہے. اور اوپر سے اللہ کی آواز آئے گی فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, میرے بندے کو خوبصورت زندگی کی مبارک دو. کہاں؟ فی جنت عالیہ, او علی شان جنت. اس میں کیا ہے؟ قطوفها دانیہ, خوشے پکے ہوئے, پھل پکے ہوئے. کیا کریں؟ کلو, کھاؤ. پھر وشربو, پیو. پھر حنیہ, حنیہ کا کیا مطلب ہے؟ کھاؤ, نہ بیماری نہ بخانا, پیو نہ بیماری نہ پیشاب. پوری جنت میں کوئی ٹوائلٹ کوئی نہیں. کیسی عجیب بات ہے, پوری جنت کوئی ٹوائلٹ کوئی, کوئی ہاتھ دھونے کے لیے بیسن کوئی نہیں. سبحان اللہ. جو کھاؤ گے اللہ ایک پسینے میں ہضم کرے گا. اور کھانا کوئی, یہ کھانے جتنا اچھا کھانا ہوتا ہے نا, جتنے خوشی سے ڈالتے ہو نا, اتنے اوکھے ہو کے نکالتے ہو اسے. جتنا سادہ کھاتے ہو اتنا سوکھا وہ چلا جاتا ہے. جتنا چٹخارے سموسے پکوڑے اور بدنے کی مصیبتوں, تو اتنا ہی اوکھا ہو کے وہ نکلتا ہے. آہا, ایسے حامد میاں بھی بیٹھے ہوں گے تو ایک پرندوں کی ڈار آئی. وہ کیا کہنے آئے؟ کہیں گے یا ولی الرحمن اتاکل, حضور آپ مجھے کھائیں گے؟ بیگم صاحب آپ مجھے کھائیں گی؟ میاں صاحب آپ مجھے کھائیں گے؟ میں بہت بڑھیا ہوں. دوسرا کہے گا نہیں 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 میں اس سے زیادہ بڑھیا ہوں. تیسرا کہے گا نہیں نہیں میں اس سے زیادہ. وہ خود اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. آپ نے تو دیہاتی ماحول نہیں دیکھا, اور یہ بریلت مرغیاں جو بیچاری کھڑی کھڑی فوت ہو رہی ہوتی ہے, تم کھا کے اس کے کیا بنو گے؟ تمہاری جوانی کو بیچاری داغ نہ لگے تو کیا لگے؟ فوت شدہ شہد اسی کاندے ہو, کھڑوتی فوت ہوئی ہوئی جڑی پیر نہ چاہ سکے اس تھوڑا پیر کتنے چواونا ہے, جڑی شدی قوم ہی نہ کر سکے اس دونوں کی بلاونا ہے. تو میں دیہاتی ماحول کا, ہم بچپن میں ہمارے بجلیاں کوئی نہیں, اور مہمانوں کے مہمان رحمت ہوتا تھا. ہماری دادیاں رات کے 12 بجے بھی مہمان آتا تھا, واللہ کہتی تھی بسم اللہ بسم اللہ, رب دی رحمت آ گئی, رب دی رحمت آ گئی. اور لکڑی اٹھاؤ, مرغی ذبح کرو, کیا کچھ نہ کرو, پکا کے دو. اب دن کے 12 بجے بھی مہمان آئے تو بیگم کہتی منہ اٹھاتے آ جاندے, پتہ نہیں کتوں آ جاندے, منہ چاہتے آ جاندے. بخل کا دور آ گیا. تو مرغی کو پکڑنے کے لیے نا نوکر پیچھے پیچھے ہوتا تھا, مرغی آگے آگے ہوتی تھی. ہمارے دیرے کا نوکر تھا چاچا کامو, وہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا. وقت بے وقت مہمان آ رہا ہے, مرغیاں ہوتی تھیں تو وہ بھاگ رہا ہوتا تھا, اور مرغی آگے آگے بھاگ رہی ہوتی تھی. اور وہ نوجوان آیا پھدو میاں دا پرانا آیا, ککڑ نپو ککڑ نپو, وہ آگے آگے, وہ چاچا کامو پیچھے پیچھے ککاؤں 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 کر کر اخیر چودی تھک کے ڈانا ہی ہوں. تو یہ پرندے خود آ رہے ہیں, حضور مجھے کھائیے, آپ اس کو چھوڑے آپ مجھے کھائیں. اچھا ایک پرندہ بولے گا یا ولی الرحمن, میں آپ کو اپنی سناؤں ان کی سنوں, رعیت من الجنت تحت العرش, میں نے جنت الفردوس کی گھاس کھائی. وشربت من ماء السلسبیل, اور میں نے سلسبیل چشمے کا پانی پیا. آپ مجھے ٹیسٹ کرو, کیونکہ ہاں یار تو پیش کر, کیونکہ موت نہیں ہے, موت نہیں ہے. اگر آپ پورا بھی کھا جاؤ گے وہ پھر زندہ ہو جائے گا, لہٰذا ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم کھائے گئے تو پھر زندہ کیسے. تو وہ اس کے پر ہوں گے, کبھی آپ نے مور کو ناچتے دیکھا ہے, چند 100 پر ہوتے ہیں اس کے 70,000 پر ہوں گے, ان کو یوں پھیلایا گیا ایسے, ہر پر میں ہزاروں رنگ ہوں گے. اسے جلوے میں میاں بیوی کو کھانا ہی بھول جائے گا, اس کی بہاری دیکھنے میں لگ جائیں گے, تو پھر وہ یوں کرے گا, ایک ایسے حرکت دے گا اپنے پروں کو, ہر پر سے کھانے کی ایک ڈش تیار سامنے آ کے رکھی جائے گی. 70,000 قسم کی ڈشز, کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ, ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ, آخری لقمے کی لذت سب سے زیادہ. یہ کیا صلہ ہے؟ حرام چھوڑنے کا, رشوت چھوڑنے کا, جھوٹ چھوڑنے کا, سود چھوڑنے کا, سٹا چھوڑنے کا, جوا چھوڑنے کا, چوری چھوڑنے کا, ڈاکہ چھوڑنے کا صلہ ہے. اگر میرا اللہ کہہ رہا ہے شراب نہ پی, اللہ کی قسم خود تیار کر کے بیٹھا ہے, کہہ رہے آ تو جاؤ. ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا. ایک ہوگا جنت میں شراب کا منظر جو بوفے ہوتا ہے, بوفے خود ڈالو اور کوئی اور کھاؤ. تو بوفے کہیں بھی نہیں ہے, ہر جگہ نوکر ہی ہیں, لیکن درجہ کا فرق بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ تعبیر کر رہا ہے کہ نیچے والے جنتی سراہی اٹھائیں گے, جام میں ڈالیں گے, ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافور, خود ڈالیں گے اور پیئیں گے. ایک اس سے اوپر وی آئی پی کلاس ہے, نیچے بھی نوکری پلائیں گے, یہ ذہن میں رکھنا, نوکری پلائیں گے. تعبیر کا فرق کر کے درجات کا فرق بتایا ہے. ہاں یسقون فیہا کاسا کان مزاجها زنجبیلا, وہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جنتی بیٹھے ہوں گے, نوکر آ کے پیش کرے گا, یہ جی زنجبیل کی شراب ہے, نوش فرمائیں. میرے رب کی قسم, ایک مجھے دیکھنا, یہ میں نے انگلی ڈالی اور یہ باہر نکالی,
ये हल्का सा पानी का कतरा इसके ऊपर लगा हुआ है, हल्का सा। ये कतरा लेकर आसमान पे बैठ के यूं कर दे तो सारी कायनात में उस कतरे से खुशबू फैल जाएगी। ये मेरे नबी की खबर है। तो हो गई तीसरी मंजिल, ओहो, जिसको सिर्फ तर्जमा किया जा सकता है, मंजर कशी नहीं की जा सकती। वी 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 आई पी, जितने मर्जी वी लगा लो, वी आई वी आई वी आई वी आई वी वी आई वी वी। चलो वहां क्या है? वहां क्या है? वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, वहां अल्लाह खुद पिला रहा हो, वहां अल्लाह साकी हो। हाँ मेरा बंदा, मैं देखता था तो शराब की महफिलों में भी हाथ नहीं लगाया, तूने हर गुनाह से अपना दामन बचाया। आज देख अपने रब का दीदार कर आंखों से, और होठों को जाम लगा उसके हाथों से। इस इज्जत और बुलंदी को कौन से अल्फाज से ताबीर किया जा सकता है? वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। या अल्लाह, ये इतना बड़ा प्रोटोकॉल हमें क्यों दिया है? तो लगेंगे इन हाज़ा काना लकुम जज़ा, तुम्हारा यही प्रोटोकॉल बनता है कि इन सअयकुम काना मशकूरा, तुमने लाहौर में मुझे खुश कर दिया, मैंने तुम्हें यहाँ जन्नत में खुश कर दिया। ये कामयाबियों की परवाज है, इसे कामयाब कहते हैं। इनमें नखेड़ा करने के लिए मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, और मेरे नबी ने सिर्फ खबर नहीं सुनाई, आंखों देखा बताया, आंखों देखा। वाहिद हस्तियां जिन्हें अल्लाह ने जमीन से ऊपर, आसमानों से बड़े, अर्श से ऊपर, जहां जमानो मकान का एंड होता है, अल्लाह ने वहां अपने हबीब को बुलाया और सारा आंखों से दिखाया और तुम्हें बताया कि अगर बुलंदियों का सफर करना है तो मेरे नबी के हाथों में हाथ दे दो, अगर इज्जतों का सफर करना है मेरे नबी के हाथों में हाथ दे दो, अगर अल्लाह को राजी करना है, उसका दीदार करना है तो मेरे नबी के हाथों में हाथ दे दो। छुड़ा दो इन रस्म और रवाज से, निकल आओ इन अंधेरों से, छोड़ दो इन गलत राहों को, दूर निकल जाओ इस बेहया जिंदगी से, इस आवारा जिंदगी से। ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर तुम्हारी जिंदगियों को तबाह कर देंगे। जाओ यूरोप की लड़कियों को देखो कैसे नीलाम हो गई, जाओ यूरोप की जिंदगी को देखो कैसे सिसक सिसक के मर रही है। टेक्नोलॉजी एक अलग चीज है, जो खूबी है मैं मानता हूं, लेकिन वही की रोशनी नहीं है। अल्लाह की कसम, जिंदगी की सहूलतें हैं पर जिंदगी बड़ी दर्दनाक है। खूबसूरत मनाजिर हैं पर दिल की दुनिया वीरान है। 100 बार चमन महका, 100 बार बहार आई, दुनिया की वही रौनक, दिल की वही तन्हाई। वहां की लड़की न बेटी है, न बहन है, न बीवी है, न माँ है। इस टिश्यू पेपर से ज्यादा उसकी कोई कीमत नहीं है, इस्तेमाल होकर फेंक दिया जाएगा। वहां का लड़का न बेटा है, न भाई है, न खामिद है, न बाप है, एक मजदूर है, एक मशीन है।